تو ان کو نظروں سے اوجھل کرنے کی حکمت کوئی بیان کی ہے علماء نے؟ آئی تھنک ابن تیمیہ کا ایک ویو ہے اس کے اوپر کہ نظروں سے یہ اوجھل کیوں ہے. اللہ عالم، میں نے اس پر میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن جنرلی ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میری اسٹڈی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو کچھ جگہوں پہ اسٹرانگ کیا اور کچھ چیزوں میں ویک کر دیا. انسانوں کو کئی اعتبار سے اللہ نے جنوں سے اسٹرانگ بنایا، کئی اعتبار سے، لیکن کئی اعتبار سے جنات بہت کمزور ہیں، یعنی بہت اسٹرانگ ہیں. تو جنات کو کچھ اللہ نے کچھ چیزوں میں جو اسٹرانگ کیا ہے، اس میں ایک جو ایبلٹی دی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک وہ دیکھ سکتے ہیں، دوسری بات ہے وہ اڑ سکتے ہیں، ہم نہیں اڑ سکتے، ہم کسی ذریعے سے اڑتے ہیں، وہ ڈائریکٹلی خود اڑ سکتے. تو اس طرح کی کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایبلٹیز دی ہیں جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ہمیں انفلوئنس کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. اگین ظاہر ہے اس کے پیچھے حکمت یہی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ ظاہر شیطان کو اس کے لیے فتنہ بنایا. تو اگر شیطان کو انسان کو اپنا اینمی نظر آ جائے تو ظاہر ہے وہ اس سے بچ سکتا ہے. لیکن اکثر اوقات اسی لیے شیطان جب حملہ کرتا ہے تو وہ یعنی وسپر کرتا ہے، یعنی اس کو ایسی جگہ سے حملہ کرتا ہے اس کے اوپر کہ جہاں سے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتا. تو اس سے مراد یعنی میٹافوریکل میننگ بھی ہو سکتا ہے اور اس کا لٹرل میننگ بھی ہو سکتا ہے. لٹرل میننگ تو ہے ہی ہے، ظاہر ہے وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن میٹافوریکل میننگ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے حملے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان لیسٹ ایکسپیکٹڈ جہاں سے ہوتا ہے وہاں سے اس پر انسان پر حملہ ہوتا ہے. بالکل. اور ہاتھ لگا کے دیکھیں لوکنگ ایٹ حضرت سلیمان علیہ السلام اینڈ دی ایج آف حضرت سلیمان علیہ السلام، اس میں جنات کنسٹرکشنز بھی کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. تو اٹ از ویری مچ پاسبل کہ کچھ اسٹرکچرز جو سمجھ نہیں آ رہے ہیومن بینگس کو، جیسے لیٹس سے گیزا پیرامڈ، اٹ از پاسبل وہ جنات نے بنائے. بلکہ میرا تو ماننا ہے کہ کچھ بہت ہی مسٹیریس مندر ہندوز کے ہوں گے جو سمجھ نہیں آتی کیسے بنے ہیں. یعنی لٹرلی ایک ماؤنٹینس کو توڑ کے، ایک ماؤنٹین کو توڑ کے کارو کر کے، اور اس ٹائم پہ ٹولز کوئی نہیں ہوتے تھے. تو دیکھیں قرآن تو بتا رہا ہے کہ وہ تو غوطے لگانے والے جن، والشیاطین کل بناء وغواص، تو بناء کہتے ہیں بہت زبردست تعمیر کرنے والے. بلکہ اب یہ ساری بات چھوڑ دیں کہ یہ جو مسجد اقصیٰ کے اندر جو ابھی جو اس کی جو اسٹرکچر ہے، اگرچہ وہ اسٹرکچر بعد میں بنا مسلمانوں کے دور کے اندر، یہ جو ٹومب ہے اس کی جو فاؤنڈیشنز تھیں یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات سے اللہ نے بنائی. اب وہ کون سی کتنی بلڈنگ تھی جب یہ بنی، کس حد تک وہ مسمار ہو چکی تھی، جنات نے کیا حد تک کنٹریبیوشن کی تھی، واللہ عالم. لیکن ان کی بنیادیں فاؤنڈیشن بہرحال اس دور کی پرانی، خاص طور پہ مسجد اقصیٰ کی جو باؤنڈری ہے اس کے اندر جنات کی کنسٹرکشن موجود تھی. باقی جیسے آپ نے بات کی بالکل اس میں دوسری رائے میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی، میرا بھی بلکہ رجحان اسی طرف ہے کہ بہت سے ایسے اسٹرکچرز جو ہیں خاص طور پہ جو پیرامڈز ہو گئے، واللہ عالم، انلیس کہ یعنی دیر از اے پاسبلٹی، جس طریقے سے انسان ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ کیسے انسان نے اس طرح بنا لیا، تو دیر آر ڈیفینیٹلی پاسبلٹیز. کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس ملٹیپلسٹی آف رپورٹس ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ جنات کے ساتھ کانٹریکٹس کر کے اپنے فائدے اٹھواتے تھے. تو اب جیسے ہم نے مثال دی کہ وہ باقاعدہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ وہ پیر جو تھے انہوں نے کانٹریکٹس کیے تھے، تم نے یہ کام کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور وہ اس کو جنات اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. اب جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو کیا فرعون جو خدا کا یعنی خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور جس کو اللہ نے بڑی طاقت بھی دی، اور وہ شرک سے بڑا کیا شرک اور گندگی میں کے اندر وہ موجود ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جنات اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ نہیں ہوں گے؟ بہت زیادہ جنات ایسوسیٹیڈ ہوں گے اور اس سے کام کرواتا ہوگا. اور دیکھیں پرانے دور میں جو بادشاہ تھے، اسپیشلی پیگن کلچر میں، سوت سیئرز ان کے ارد گرد ہوتے تھے. وہ بالکل اس طرح کا رول تھا جیسے آج کل آپ کہہ لیں سیکریٹری، وہ سوت سیئر تھے. اور ایک بڑا مشہور میں آپ کو حضرت موسیٰ کا واقعہ دیکھ لیں، ہاں کتنی انہوں نے پریڈکشن، کتنی زبردست پریڈکشنز وہ کیا کرتے تھے. ایگزیکٹلی. میں آپ کو ایک صحیح واقعہ سناتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا. حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جس کی چال بڑی عجیب تھی مدینہ میں. تو انہیں بلایا اور اس سے کہا کہ نا مجھے سچ سچ بتاؤ معاملہ کیا ہے، کیونکہ مجھے تمہاری چال سے لگ رہا ہے کہ تم کسی غلط کام میں انوالو رہے ہو. تو ان شارٹ یہ کہ وہ سوت سیر تھا عربس کا مکہ میں. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے اسے بتایا کہ اس نے نا اقرار کر لیا کہ ہاں میں اسلام لانے سے پہلے یہ کام کرتا تھا. تو حضرت عمر نے کہا مجھے کوئی بہت ہی عجیب واقعہ بتاؤ. تو ہی سیڈ کہ نا مکہ میں ایک بار میرے سامنے جنی، فیمیل تھی یا میل تھا، باہر جو بھی، دیٹ جن کیم، اور وہ پینک ہوا تھا اور اس کے مطلب بہت زیادہ خوف میں تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تمہیں کبھی میں نے اس طرح سے نہیں دیکھا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے ذکر کیا کہ وہ آ گیا ہے شخص، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا اور قرآن کی طرف اشارہ کیا کہ اب بہت مشکل پیدا ہونے والی ہے ہمارے لیے. یعنی جس طرح پہلے اوپنلی
فریڈم کے ساتھ ہم انفلوئنس کرتے تھے. اب ظاہر ہے ایک تو اللہ نے پہرے بھی سخت کیے, تو سورہ جن میں ہی آتا ہے کہ اللہ نے آسمان کے پہرے سخت کیے. اور اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم سوچتے تھے کہ یہ ہمارے پر اچانک پہرے کیوں سخت ہو گئے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, کیونکہ وہی کا آغاز ہونے لگا تھا. سبحان اللہ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سسٹم اور وہ کلام لے کر آ رہے تھے کہ اب شیاطین کا بزنس ختم ہونے والا تھا. تو یہ بالکل صحیح واقعہ ہے کہ یہ سود سیئرز کانٹیکٹ میں ہوتے تھے جنات کے ساتھ, شیاطین کے ساتھ, اور ان سے نیوز اگلوانا. یہ ایسی حقیقت ہے جس کو ڈینائی نہیں کیا جاتا, قرآن کہتا ہے نا. صحیح. دیکھیں قرآن میں ابن سیاد کا جو واقعہ صحیح حدیث میں صحیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ جو شیاطین, اور قرآن بھی کہتا ہے کہ اپنے جو ہے نا کچھ خبریں ڈالتے ہیں, وہی تک کرتے ہیں. وہ قرآن مجید میں ہے نا, ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم یجادلون, وہی کا ذکر ہے. باقاعدہ وہی کا مطلب یہی ہے کہ وہ غیب کی خبریں جو آسمان سے سنتے ہیں, تھوڑی بہت, اگرچہ اس میں بہت زیادہ جھوٹ ملا دیتے ہیں, وہ آ کے القاء کرتے ہیں. وہ کس کو القاء کرتے ہیں؟ اپنے دوستوں کو. اور اپنے دوست کون ہے مراد؟ وہ سود سیئرز ہیں. صحیح. تو ڈیفینیٹلی پرانے دور کے اندر, بلکہ یہ جو میجک کی ہسٹری اگر آپ پڑھیں تو دیر واز اے لاٹ آف, یعنی کیونکہ ظاہر ہے شرک اتنا پھیلا ہوا تھا, اتنی گندگی تھی, اللہ معاف کرے, عقائد اور نظریات کے اعتبار سے پیپل لٹرلی ورشپڈ جنز اینڈ ڈیولس. اور اس کے نتیجے کے اندر ان کو کانٹریکٹ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ شیاطین سے اگر آپ نے بینیفٹ لینا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کام کرنے پڑے, بڑے گندے اور غلیظ قسم کے کام. اللہ معاف کرے, پیشاب سے قرآن مجید نکلا, الیاذ باللہ, الیاذ باللہ, استغفر اللہ, اللہ میں معاف کرے. یعنی سوچ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. محرم رشتوں کے ساتھ زنا کرنا, ٹھیک ہے نا, بچوں کی قربانیاں دیکھنا, ہیومن سیکریفائسز کرنا. اس کے بعد شیاطین پھر آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو یہ سارے کام ان کے لیے میرا خیال ہے فرعون جیسے جو پتہ نہیں کتنے بچوں کو اس نے ذبح کیا, اس کے لیے اس طرح کے کام, اور یہ بڑے بڑے جو تھے بادشاہ, تو ان کے لیے بایاں تک. صحیح بات ہے.